بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ذاتی طور پہ تمام جتنے بھی صحافی میرے دوست اور بھائی مقامی طور پہ یہاں سے تشریف لے آئے، میں ان کا مشکور ہوں کہ ایک ہی دن کے مطلب کہ آدھے دن کے نوٹس پہ وہاں تشریف لے آئے۔ اصل میں میری خواہش تھی کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے میں اکثر و بیشتر جب بھی یہاں پہ آیا کرتا ہوں تو صحافی دوستوں سے میری ملاقات بھی ہوتی ہے، تو کچھ پارٹی کے جو بھی پروگرامز، جو بھی ریزرویشنز، جو بھی اس کی جو نا نظریہ فکر خیال آج کل کے حالات کے مطابق ہے، وہ آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ کے توسط سے جو نا یہ بلوچستان کی میڈیا اور پاکستان کی میڈیا کی زینت بنتی ہے، جس سے ہمیں بھی فیض ملتا ہے اور بلوچ قوم کو کسی حد تک فیض ملتا ہے۔ لیکن مسائل تو حل نہیں ہوتے، لیکن لوگوں کے نوٹس میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ فیڈرل لیول پہ اس وقت سچویشن اس طرح کی ہے کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ مہنگائی عروج پہ ہے، بے روزگاری عروج پہ ہے، صحت کے بنیادی مقاصد کا اصول ممکن کرنے کی بجائے جو ہے نا وہ دن بدن گرتی جا رہی ہیں، تعلیمی معیار بھی اسی طرح جو ہے نا زوال پذیر ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عام آدمی کی گزر بسر بالکل ہو نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ میں یہ اگر کہوں کہ اس بار سب سے بڑا اجتماع لوگوں نے اپنے بنیادی ضروریات کی خاطر اسلام آباد میں کی، اور اب بھی میں دوستوں سے مل کے آیا ہوں، ان کے بھی بنیادی مسائل کبھی حل نہیں کرتے۔ بدبختی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی ڈیمانڈ پیش کرتا ہے، اکثر وہ ڈیمانڈ کو جو ہے نا ضعیف کرنے اور کمزور کرنے کی خاطر بہانے بناتے ہیں، اور بہانے بڑے اچھے سے کہ بھئی مزید صوبے بنائے جائیں تو پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا، صدارتی طرز حکمرانی ہو تو پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا، اور اگر اس سے اٹکے کچھ زیادہ ہی پریشانی انہیں لاحق ہو جاتی ہے تو کوئی اسی طرح کا بہانہ کر کے فوری طور پہ جو ہے نا لوگوں کی جو مین فوکس اپنی اقتصادیات، سماجیات اور سیاسیات بھی ہے اس سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ان حالات میں ہم بلوچستان نیشنل پارٹی فیڈرلی پاکستان تحریک انصاف کا ساتھی تھا، 2 سال تک ہم منتظر رہے، 6 پوائنٹ ہم نے ان کے سامنے رکھے کہ بھئی یہ 6 پوائنٹ انہوں نے پڑھنے کے بعد آنر کیا، سگنیٹری ہم سب تھے اس میں کہ بھئی ہم اسے مانتے ہیں اور آپ کے 6 پوائنٹ جائز ہیں، اور یہ 6 پوائنٹ ہمارے کنٹینر پہ بھی ہم کہا کرتے تھے کہ یہ جائز ہے۔ مسنگ پرسن کی بازیابی، اور آپ کے نیشنل ایکشن پلان میں یہ موجود ہے جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں کو نہیں بلایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی ہماری پولیٹیکل قیادت، عسکری قیادت نے مل کے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اور اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی جو ہے نا گرفتار کیا جائے اسے غائب کرنے کے بجائے 10 دن میں کورٹ کچہریوں میں پیش کیا جائے۔ یہ نیشنل ایکشن پلان میں ڈیسیژن آپ کے عسکری طاقتوں اور خاص کر جو ہے نا پولیٹیکل طاقتوں کی، قوتوں کی اور جماعتوں کی جو مشترکہ ہے، لیکن اس پہ بھی عمل درآمد ہے۔ اب ہمارے لیے پرابلم کیا ہے؟ ہمارے لیے پرابلم یہ تھا کہ ہم نے 6 پوائنٹ پیش کیے، بڑے سیدھے سادے تھے کہ بھئی مسنگ پرسن اگر آپ کے پاس محبوس رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، تو وہی دال پانی اپنے گھر پہ یہ لوگ کھا لیں گے، یا آپ یہ کریں کہ پاکستان آئین پاکستان میں 1 سے لے کے 29 تک بنیادی ہیومن رائٹس کے جو ہے نا اس میں شکیں موجود ہیں، آپ کسی کو بھی جو ہے نا غیر قانونی طور پہ کسی کارنر میں بند نہیں کر سکتے، لیکن یہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے سمپلی یہ کہا کہ آپ انہیں کورٹ کچہریوں میں پیش کریں جو آپ نے پاکستانی عوام سے کمٹمنٹ کی ہے نیشنل ایکشن پلان میں، اس پہ عمل درآمد کیا، اور کسی پہ بھی شک ہو، آج کل تو سچویشن کو اس طرح کی ہے کہ کسی پہ شک ہو یا ان کے کسی بندے نے کسی کی شکایت کی ہو تبھی اسے لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کے جو ہے نا نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے ایک بات یہ کی، دوسرا ہم نے انہیں کہا تھا کہ تمام ریسورسز پہ اہل بلوچستان کا بنیادی حق آپ تسلیم کریں، اور اس سے پہلے جو لے جا چکے ہو، چل 2 منٹ کے لیے اس بارے میں ہم خاموش رہتے ہیں، 52 میں گیس نکلی پورے پاکستان میں، اس کی ترسیل ہوئی، اہل بلوچستان محروم رہے، لیکن اس وقت آپ کے مری بگٹی ایریا میں اور کلات میں بہت ہی بڑے ذخائر گیس کے پیدا ہو چکے ہیں۔ میں نے سینٹ میں بھی یہ بات کی، ہمارے دوستوں نے بھی بات کی کہ بھئی ان کے جو ہے نا پائپ لائن ان کا رخ
مشرق کی طرف نہیں ہونا چاہیے، مغرب کی طرف ہونا چاہیے، شمال جنوب کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ اہل بلوچستان کی بنیادی ضروریات کو، گیس کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ جو آپ نے زیادتی اس سے پہلے کی تھی 70 سالوں میں، اس کا ازالہ کریں، کیونکہ میرے گھر سے نکلتی ہے یہ گیس اور جو بھی دولت ہے میرے گھر سے نکلتی ہے، جسے آپ ہمیں دیں۔ یہ ہم نے بھی ان کے سامنے رکھا تھا اس پہ، اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ سونے اور چاندی کے ذخائر کی خاطر ایک ریفائنری اب کروا دیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ کہا تھا کہ زیر زمین پانی ہمارے ہاں نہایت ہی ناپید ہو رہا ہے، اور یہاں پہ بارشیں بہت کم ہوتی ہے، ایرڈ زون ہے، اس میں یہ کریں کہ پر ایئر 2 ڈیمز ہمارے لیے بنوا دیں، میرانی ڈیم کے سٹینڈرڈ کی 2 ڈیم پر ایئر، تاکہ ہمیں ہمارے ہاں 10 لاکھ ایکڑ فیٹ پانی ہم سمندر میں پھینکتے ہیں بلوچستانی، اسے ہم محفوظ کر سکیں، اور اہل پاکستانی لیول پہ 31,000 ایکڑ فیٹ پانی جو ہے نا سمندر میں اکثر گرتی ہے، ان کو ہم محفوظ کر سکیں۔ یہ ڈیمانڈ ہم نے ان کے سامنے رکھی تھی کہ آپ پر ایئر 2 ڈیم ہمارے لیے بنائیں، بڑے ڈیم میرانی ڈیم کے سٹینڈرڈ کے، اینڈ اس کے بعد 6% کوٹا، مطلب میں آپ کو 29,000 آپ کے بلوچستان کی سروسز پہ دیگر صوبوں کے لوگ اس وقت برا جمع ہیں، 29,000، اور اس کی اس وقت ہم بیچ چکے ہیں فیڈرلی کہ بھائی اس کی تصدیق کریں۔ اب تصدیق کے لیے پرابلم ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ میں سے بعض دوستوں کو پتہ ہوگا کہ جو بندے گریڈ 14 سے اس وقت جو ہے 18-19 تک پہنچ چکے ہیں انہی بلوچستان کی سیٹوں کی وجہ سے، تو بڑا مشکل ہوگا کہ انہیں آپ نکال لیں، یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا انہیں نکال دے، اور اس کی تصدیق ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ 30-40 لاکھ روپے لے آ کے اسی ڈسٹرکٹ میں فوری طور پہ یہ پیسوں کا تصرف کر کے اپنے کو جو ہے نا کلیئر کروا لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ پورا بلوچستان میں تعلق، اور خاص کر میں میڈیا کے دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایز اے سن آف سوائل آپ کے بچوں کا مستقبل بھی اسی سے واسطہ ہے، اسے اجاگر کریں کہ اس کی تصدیق ہمارے انتظامیہ کم از کم جو ہے نا معمولی خواہشات کی بنیاد پہ نہ کریں، ایک تو یہ، اور ساتھ ہی 6% کوٹا کہ فیڈرلی اس وقت 9,000 ہم نے سروسز نکالے ہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو توسط سے 9,000 سروسز ہم نکال چکے ہیں کہ ہاں یہ بلوچستان کے ہیں فیڈرل سبجیکٹ میں، پی آئی اے، ریلوے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں، او جی ڈی سی ایل، پی پی ایل وغیرہ، 9,000 سروسز میں سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ بلوچستان کے لوگوں کا بنیادی حق ہے، اور آپ نے 6% ہم سے وعدہ بھی کیا تھا یہ بھی ہمیں دے دیں، اس سے بھی انکاری، ہنوز انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا۔ اسی طرح ہیلے بہانے، اور ساتھ ہی ساتھ افغان مہاجرین کی واپسی، اور اس کے ساتھ ہی 6% پہ ایک ڈیمانڈ ہم نے کی تھی، انہوں نے ہمیں کہا تھا آپ اپنے نام دے دیں کہ آئی کمشنرز، ایمبیسیڈرز اور ادر سٹاف اینڈ بورڈ آف ڈائریکٹرز، مختلف محکموں کی جو فیڈرلی بورڈ آف ڈائریکٹرز مختلف ان کے آپ نام دے دیں۔ بلوچستان لیول پہ ہم نے نام بھی دیے، ان کے سی وی بھی داخل کروا دیں، اس میں بھی پیش رفت آج تک نہیں ہوئی۔ فیڈرل لیول پہ کوئی 2 سیکٹری بھی مجھے دکھتے نہیں ہیں وہاں پہ اسلام آباد میں، کبھی 2 سیکٹریز میں میری نظر سے تو نہیں گزرے، شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو تو میں نے ڈائریکٹرز کچھ ہے نہیں، ایڈیشنل سیکٹریز کچھ ہے نہیں، اس لیے میرے لوگ بلینکلی جو ہے اس وقت تکلیف ہوئی۔ تو ان بنیادوں پہ 6 پوائنٹ کو جب انہوں نے آنر نہیں کیا، 1 سال 1.5 سال پارٹی کے ہمارے دوست احباب ہمارے ساتھ جو ہے نا ان کی تعاون رہی کہ بابا آپ اسے ٹائم دے دیں زیادہ سے زیادہ، 3 مہینے 2 سال کے بعد بحالت مجبوری پارٹی کے جو ہے نا ساتھیوں کے مشورے سے جو ہے نا ہم نے اپنے راستے الگ کروائے۔ راستے الگ کروانے کا مطلب نہیں ہے کہ دشمنی، راستے الگ کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں لڑائی اور جو ہے جنگ و جھگڑے اکثر الزامات ہم پہ لگتے ہیں، ہم اس وقت بھی نہایتی لینینٹلی اپنی جو ہے نا بنیادی ضروریات بلوچستان کے لوگوں کی، یہاں کے جو ہے نا لوگ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، بے روزگاری ہے، حد سے زیادہ یہاں پہ لوگ تکلیف میں، ان کے بنیادی حقوق کی خاطر جو جدوجہد ہے وہ ہمیں آنر کرنے سے قاصر ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے شیک ہینڈ کرنے کی کوشش کی کہ اب بھی اگر آپ ہی کر لیں، ہم نہیں کرتے، آپ ہی کر لیں، لوگ سب پیپل پی ٹی آئی کی جو ہے نا حمایت کر سکیں، آپ کر لیں۔ گوادر کی جو ہے نا ہم نے لیجسلیشن قانون، پچھلے بار بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ گوادر کی جو ہے قانون سازی کی خاطر کہ الیکٹورل لسٹ میں کسی بھی دوسرے
ڈسٹرکٹ کو بھی اجازت نہ ہو, ایون کیج کو بھی اجازت نہ ہو کہ وہاں پہ اپنے رجسٹریشن کروا سکے اور الیکٹرول لسٹ میں اپنا نام ڈال سکے اور شناختی کارڈ بنا سکے. یہ ہم نے ڈیمانڈ اس لیے کی تھی کہ دیگر صوبے ان کے لوگوں کی رکاوٹ کی خاطر ہم نے اپنے صوبوں پہ بھی پابندی لگا دی کہ گوادر کے دوستوں کا رہے, وہاں پہ ڈیموگرافک تبدیلی نہ ہو. یہ کوشش ہم نے کی, اور یہ نیشنل اسمبلی سے یونانیمسلی ٹوٹل پارٹیوں نے مشترکہ طور پہ اسے پاس بھی کیا. اسے بھیج دیا گیا پھر اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتے ہیں, اس میں تمام سیاسی جماعتیں اس کی باریکیاں دیکھتے ہیں, ٹیکنیکل جو خرابیاں کمزوریاں وہ دیکھتے ہیں. اور جب ہمارے راستے جدا ہو گئے پی ٹی آئی سے, انہوں نے ٹیکنیکلی جو ہے نا اسے وہاں پہ بلاک کروا دیا. اسٹینڈنگ کمیٹی ڈیسیجن نہیں کر پا رہے کہ گوادر کی ڈیموگرافک تبدیلی, ایک تو یہ سچویشن. تو اس بنیاد پہ بحالت مجبوری ہم نے اپنے راستے کروا دیے. ڈیولپمنٹل فنڈز کی خاطر یہ کمٹمنٹ انہوں نے ہم سے کی تھی. ہم نے ڈیمانڈ کیا ہوا تھا 9 پوائنٹس میں کہ 200 ارب روپے اسپیشل پیکج بلوچستان کی مختلف ڈسٹرکٹ کو دیا جائے. 200 ارب روپے, تاکہ یہ ابتدا ہو. یہ بھی جو ہے نا ان کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے, اتنے بڑے وائڈ بلوچستان میں, لیکن پھر بھی جو ہے نا ابتدا ہوگی کسی جو ہے نا صوبے. اب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ 200 ہم نے مانگے تھے, 1300-1400 سندھ کو دے چکے ہیں, 1300-1400 بلین انہیں دے چکے ہیں اسی گورنمنٹ, لیکن ہمیں دینے سے قاصر, کیونکہ بلیک میلنگ ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے, نہایتی شرافت سے ہم نے ڈیمانڈ کی تھی. اب یہ دگلی پالیسیاں جتنی بھی فیڈرل گورنمنٹ کی, جس سے ہم شاکی ہیں, آپ بھی شاکی ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا شروع سے آج تک کہ آپ کی میڈیا آزاد ہونی چاہیے, میڈیا کے پاس زبان ہونا چاہیے. میڈیا اس آئینے کے مطابق ہے جو آپ کا چہرہ آپ کو دکھا دیتا ہے, اور اگر آپ شیشہ توڑنا چاہیں, آئینہ چھوڑنا چاہیں, تو غلطی آپ کی اپنی. جو بھی چہرہ ہوگا میڈیا وہی دکھا دے. اور آزاد میڈیا کے ہم حمایتی تھے, ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. میڈیا کے مالکان انہوں نے یقیناً جو ہے نا بہت سارے مسئلے پیدا کیے ہیں, اپنے جو ہے نا اشتہارات کے توسط سے کمائی کے ذرائع وغیرہ مختلف قسم کے انہوں نے پیدا بھی کیے, اور ساتھ ہی ان کی کوشش بھی یہ رہی ہے کہ ہم تنخواہ کم دیں, ہم لوگوں کو ڈیلیور کم کریں, ہم سہولتیں کم دیں, لیکن کمائیں کچھ زیادہ. یہ ان کی کوشش تھی. اس لیے میڈیا کے آپ کے مالکان کے ساتھ بھی ہماری مخاصمت چل رہی ہے, ان کے بھی ہم جو ہے نا ایک تو یہ. اب نیا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. یہ تمام مسئلے ٹھیک کرنے کے بجائے گوادر کی ڈیموگرافی بچانے کی خاطر اس وقت ساحل سمندر مکمل طور پہ ہماری جو دولت تھی اس سے محروم ہے. ہمارے مچھیرے اس وقت جو ہے نا نان شبینہ کے محتاج, اور وہ اس صبح جا کے شام تک جو ہے نا اپنی روزانہ کی ضروریات بھی سمندر سے پوری نہیں کرتے تھے. سمندر ان کی ماں کی حیثیت رکھتی تھی, جہاں پہ نہ کوئی انڈسٹری ہے, نہ کوئی دیگر ذرائع آمد نہیں ہے. اور آپ کی بہت ساری چیزیں یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں وہ ایران سے آتی ہیں. تو اٹ ڈز مین کہ آپ کے یہاں جو ہے نا بیسی سہولتیں دینے کی خاطر وہ تیار نہیں. اور سونے پر سہاگا جتنے ٹرالر جہاں پہ اس وقت جو ہے نا سمندر کو جو ہے نا صاف کرنے چلے ہیں, اس میں ہمارے لوگ بھی شامل ہیں. ہمارے لوگ مینز میرے بلوچستان کے اسمبلی کے لوگ بھی برابر کے شریک ہیں, میں یہ باتیں چھپاؤں گا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو مزید آگے چلے گئے. پہلے ان کی کوشش تھی کہ ساحلی علاقے جو ہے نا ہم لے کے کسی مخصوص طبقے کو دے دیں, اور اب انہوں نے جزائر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے, بلکہ ایک آرڈیننس کے توسط سے. آرڈیننس مینز جب جو ہے نا آپ کے اسمبلیز کی موجودگی میں آرڈیننس کی ضرورت ہی کیا ہے, آپ اسمبلی میں لے کے آئے اسے کہ جتنے بھی جزائر ہیں آپ نے اپنے فیڈرل گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے گی, سندھ اور بلوچستان کی. اور خاص کر ایک آئر اپ بندے, ایک ٹیم یا شاید 2-4 بندوں کو اس کا مالکانہ حقوق دے دیں گے, وہ اسے جو ہے نا چلا لیں اپنے بزنس کے خاطر, فیری سروس کروا دیں یا کچھ اور ریزورٹ بنا دیں, اور اس سے وہ مستفید ہو. یہ بدبختی شروع ہو چکی جس کی ہم مذمت کر چکے ہیں, اور آپ کے توسط سے سخت ترین الفاظ میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس سے ہم پارلیمنٹ میں بھی پیش کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی کورٹ میں بھی ہمارے ساتھیوں کو ہم نے ہدایت دی ہے, وہ فوری طور پہ اسے کورٹ میں بھی چیلنج کریں گے یہ جو جزائر کے مسئلے کو. مطلب اس وقت ساحل سمندر بھی میرا. میں جب بات کیا کرتا ہوں کہ یار اتنی بڑی دولت آپ کے پاس ہے, لہلاتے جو ہے نا کھیت سندھ کے, کے پی کے, پنجاب کے, میں نے کبھی نہیں کہا بھائی سونا اگلتا ہوا پنجاب آپ کا, میں نے شروع سے کہا, آج تک بھی ہم کہتے ہیں. لیکن یار جو 6% اپنی چیزیں جو 6% کے حساب سے 6% کے حساب سے جو میرا حصہ بنتا ہے, اس کا تو میں مالک ہونا چاہیے, میرے بچے اور بھائی ہونے چاہیے. وہ اسے بھی دینے کے لیے تیار نہیں. جب میں کہتا ہوں کہ بھائی کیوڑے کا نمک
کیوڑا ایک علاقہ ہے پنجاب میں، وہاں نمک پیدا ہوتی ہے پنک کلر کی، ٹھیک ہے، یہ کیوڑے کا نمک کس کا ہے؟ کہتے یہ تو پنجاب کا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مبارک ہو پنجاب کو، ہم خوش ہیں۔ اس سائندک اور ریکارڈنگ کس کا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ، آپ 6% لے سکتے ہیں۔ یہ ساحل سمندر کی دولت کس کی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کی، آپ کی 6%۔ گوادر پورٹ اتھارٹی کس کے کنٹرول میں؟ فیڈرل گورنمنٹ کی، آپ کی جو ہے نا وہی 6%۔ اور اب تو جزائر بھی لیں۔ یہ ڈسکریمنیشن کی وجہ سے ہم نے کہا جزائر پاکستان کے حصے ہونے چاہیے، بلوچستان کے ساتھ رہنے چاہیے، اور بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے تو جزائر بھی پاکستان کے ہی رہیں گے۔ اس کے لیے اگر ڈیولپمنٹ کروانے کوئی دیگر طریقے سے ڈیولپمنٹ کروائیں، بجائے دے کہ آپ اسے اپنے قبضے میں لے کے کسی بڑے امیر آدمی کو یا خاص بندے کو اس کا ہیڈ بنا کے اس پہ آپ قبضہ کریں، اس چیز کی مخالفت ہم نے کی ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ ملا کے بحالت مجبوری ہم بھی اس وقت آل پارٹی کانفرنس کے توسط سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل ہو چکے ہیں، اور اس میں ہمیں یہ اعلان بھی ان کے ساتھ ہی کیا ہوا ہے کہ بنیادی مسائل، اس کے اعلامیہ شاید آپ کے پاس ہو تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو پھر ہم آپ کو دلا سکتے ہیں، جس میں بنیادی مسائل ہم اس میں ڈال چکے ہیں، تمام بنیادی مسائل ہمارے بلوچستان کے ہم اس میں ڈال چکے ہیں، اور دیگر سیاسی نو جماعتوں نے بھی کنسیڈ کیا، وہ بھی مان گئے کہ یہ تمام چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ اب میں تو یہ نہیں کہتا ہوں، مجھ سے میرے سے سوال یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ بھئی پیش ہمار چید آتا کہ نوتن، یس یو آر رائٹ، اب بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% مجھے یہ تمام چیزیں ملیں گی، لیکن جدوجہد تو اسی کو کہتے ہیں، آپ نے کرنی ہوتی ہے، اور اس میں تکنے کی ضرورت نہیں۔ فلسطینی تو ابھی تک نہیں تکے، روزانہ 10 لاشیں دیتے ہیں، اس کے بعد بھی اتنی تکتے ہیں، ہم ذرا جلدی تک جاتے ہیں کہ جلدی ہم محسوس ہو جاتے ہیں کہ اپنے حقوق فوری طور پہ مل جانی چاہیے، یقیناً مل جانی چاہیے، لیکن اتنی آسانی سے نہیں ملتے، بڑی تکلیف دہ مراحل ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ تمام جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہمارے ہیں ایز اے ہول، ان کا یہ اس نقطے پہ اتفاق ہے کہ مسنگ پرسنز کو بازیاب کیا جانا چاہیے، بلوچستان میں فوج کشی نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح جیسے کہ آیات بلوچ کو یہاں پہ شہید کیا گیا، اس طرح کے واقعات، یا برمش کا واقعہ پیش آیا یہاں پہ خاص طور کیس میں، اس طرح کی جو ہے نا واقعات ہونے ہی نہیں چاہیے۔ اگر یہ ایک مسہیپ ہے، لیکن اس کے بارے میں کم از کم بھی ہدایات ہونی چاہیے، ٹریننگ ہونی چاہیے ایف سی کی، ان اداروں کو، پولیس کی، کہ بھئی وہ کم از کم اجتناب کرے قتل انسانی، ایک بندے کو، ناگناہ بے گناہ انسان کو جو ہے نا آپ شہید کروائیں۔ تو یہ اس طرح کی ظلم اور زیادتی ہیں جس کی وجہ سے ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل ہیں، اور اس کنٹیکس میں ہماری گجرانوالہ میں بھی پہلا جلسہ ہے 16 کو، اور پھر 18 کو کراچی میں جلسہ ہوگا، 25 کو کوئٹہ میں ہوگا، اسی طرح جو ہے نا پھر ہم گھومتے گھومتے آخری جلسہ پنجاب میں کریں گے دسمبر میں لاہور میں، اور ساتھ ہی ساتھ ریلیاں ہوں گی، اور ریلیاں میں اس میں بھی ہم پارٹی کے ہمارے دوست بھی اس میں جو ہے ساتھ ضرور دیں گے کہ یہاں پہ جب بھی ضرورت پڑے گی یہ کہا جائے گا کہ آپ نے اپنے حقوق کی خاطر اٹھ کے آل پارٹی کے توسط سے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے توسط سے یہاں پہ ریلیاں نکالنی ہے اپنے حقوق کی خاطر، مہنگائی کے خلاف، ہیلتھ سروسز کے خلاف، انفراسٹرکچر کی پروویژن، آپ کے لوگوں کی سہولیات، اور خاص کر جو ہے نا گوادر جو اس وقت ہب ہے، مین سینٹر ہے آپ کے ٹوٹل جو ہے نا بزنس کا سی پیک کا، اس میں بھی ہمیں خاطر خواہ کوئی چیزیں مل نہیں رہی۔ آپ کے پاس ایک موٹر وے بھی نہیں ہے، ایک چمن سے لے کے بلوچستان نیشنل پارٹی کی جو اس کی قیادت کی ہماری سب کی مشترکہ کوششوں سے، جب سے 2015 سے میں سینیٹر بنا ہوں، ہم نے کوشش کی ہے کہ ڈیول روڈ ہو آپ کا کوئٹے سے لے کے کراچی تک، اب ہم نے چمن بھی ڈلوا دیا ہے، یہ ڈیول روڈ ہو، ڈبل 3 روڈز ہم نے دیے تھے، کہ میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ 2015 سے متواتر میں NHA کو کہہ رہا ہوں، ایک کوئٹہ سے لے کے تفتان تک، اس لیے کہ انٹرنیشنل روٹ ہے، یہ ڈیول ہونا چاہیے، ڈبل ہونا چاہیے۔ دوسری کوئٹہ سے لے کے جٹ پٹ تک پورا جو ہے نا بوجھ اسی پہ اس کو وائڈ ہونا چاہیے، کوئٹہ سے چمن سے لے کے کراچی تک روزانہ وہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لوگ جو ہے نا لقمہ اجل بنتے ہیں، اس کی خاطر کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی فقط ایک روڈ انہوں منظور تو سب کی ہے، انہوں نے کہ ہم کروا لیتے ہیں گریجولی، اب BOT پہ ایک روڈ چمن سے لے کے کوئٹہ یہ اناؤنس کر چکے ہیں، لیکن فور فرنٹ پہ کوئی ٹھیکیدار آ نہیں رہے کہ میں ایسے BOT پہ لوں، اس لیے کہ وہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ اس کی ٹریفک کتنی ہے، کیا آیا اتنی ٹریفک ہے کہ میں اسے بنا لوں، اس کے بعد اتنے مجھے پیسے واپس ملیں گے۔ بزنس مین تو یہی دیکھتا ہوگا مجھے یہ چیزیں ملیں گی، یہ چیزیں تمام جو ہے نا میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی، اور مقامی طور پہ یہاں پہ جو ہے جو پرابلمز ہیں مجھے وہ کا بھی پتہ ہے، FC اور دیگر ادارے یہاں پہ ہمارے مقامی طور پہ، جب میرے پاس انڈسٹریز نہیں ہیں،
اسمال انڈسٹریز نہیں ہے، کاٹیج انڈسٹریز نہیں ہے. میں جو ہے نا ایک بوتل ایران سے لے کے آتا ہوں یہاں پہ، اس کے جو ہے نا جو بھی مجھے اس کے فوائد ملتے ہیں یعنی نفع، اس نفع سے میں اپنی زندگی اور اپنے بچوں کا جو ہے پیٹ پالتا ہوں. اس پہ بھی پابندی، اس پہ بھی رشوت، اس پہ بھی لوگوں کو تنگ کرنا. اور اس پہ کے بعد جو ہے نا تیل کے کاروبار، نو ڈاؤٹ مس ایپس ہوتے ہیں، بسیں جلتی ہیں، گاڑیاں جلتی ہیں، میں اس کا یہ تو اسے انڈورس نہیں کرتا کہ انسانی جان وہاں پہ ضائع ہوتے ہیں. آپ ایس او پیز یعنی نہایتی سختی سے کوئی اس طرح کا طریقہ کار بنائیں کہ لوگوں کی بزنس بھی چلے، وہ روزگار بھی کما سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا انسانیت بھی محفوظ رہے. کسی کے جو ہے نا موت کوئی بھی ہو، ہمارے جو کمشنر صاحب فوت ہو گئے تھے، اس میں شہید ہو گئے تھے، ہمیں دکھ تھا اس کا بھی، اور یہ بسیں جو ہے جلی تھی اس کا بھی ہمیں دکھ ہے. لیکن لوگوں کے لیے روزگار جب نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ وہ تو کریں گے، آپ انہیں مار دیں کریں گے، آپ نے گولیاں مارتے ہیں صبح سے شام تک. ابھی آپ نے ان کے گدے اور جو نا گاڑیاں جلا دی، لیکن اس کے بعد وہ بزنس کر کے. یا متبادل، یہ میرے خیال میں ٹاپ پہ ہونا چاہیے. متبادل آپ ذرائع آمدنی دلا دیں یا مقامی بزنس کو جو ہے نا آپ ریلیکس کروا. یہ میں آپ کے توسط سے رکھنا چاہتا ہوں. متبادل ذرائع آمدنی، کاٹیج انڈسٹریز، اسمال انڈسٹریز، بزنسز، بڑے انڈسٹریز. اگر جب گوادر آپ بنا رہے تو یہ کیوں نہیں بنتی؟ اب کہیں گے میں گوادر میں بناتا ہوں، کیچ سب سے جو ہے نا یہاں پہ 4 کانسٹیچوئنسی، کل 5 ہوں گے. اتنے بڑے علاقے میں یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے. ڈائریکٹ یہاں سے آپ گوادر پورٹ کے توسط سے چیزیں باہر بیچ سکتے ہیں. اور آپ کے یہاں یہ کھجور سب سے اعلیٰ قسم کی کھجور میرے خیال دنیا میں پیدا ہوتی ہے پنجگور میں، اور دیگر جو ہے نا یہ دیگر کھجور وغیرہ یہاں پہ پیدا ہوتی ہیں. اور اسے پیک کر کے آپ بھجوا سکتے ہیں باہر ڈائریکٹلی یہاں گوادر سے، کیونکہ آلریڈی آپ کے یہاں پورٹ بن چکی ہے. اور یہ انڈسٹریلائزیشن اس بیلٹ میں ہونی چاہیے. یا اگر بیلٹ میں یہ ہے نہیں تو لا انفورسنگ ایجنسیز کو جو ہے نا پرہیز کیا کرنا چاہیے، اسے فوری طور پہ جو ہے نا اپنے جتنے بھی ناکے ہیں انہیں ختم کر لیں، تاکہ لوگوں کے لیے جو ہے نا بزنس کی آسانی ہو، لوگ جو ہے نا اپنی ذریعہ معاش کما سکیں. یہ دنیا کی مسلمہ اصول ہے کہ اسٹیٹ کو ہی دینا ہوگا، اسٹیٹ کو ہی لوگوں کو جو ہے نا ان کے لیے ذرائع پیدا کرنی ہوتی ہے. یہ قانون آئی نہیں، پاکستان بھی یہی کہتا ہے، اور ہم دے نہیں پا رہے ہیں. اور اس کے بعد الٹا جو ہے تو یہاں کی زمینوں پہ بھی ہم قابض ہیں، انفراسٹرکچر بھی نہیں دیں. ایک موٹر وے نہیں ہے بلوچستان میں. میں نے ان دنوں میں نواز شریف کو کہا، میں نے کہا محترم اتنے موٹر وے آپ بنا رہے ہو اپنے علاقے میں، ایک بلوچستان میں بھی تو بنوا دیں کم از کم. ہم بھی احسان مطلب تھینکفل ہوں آپ کے کہ اتنے موٹر ویز آپ نے بنا دیے، ایک کی ابتدا تو آپ کروا دیں. لیکن ہمارے ہاں موٹر ویز نہیں. انہی جو ہے نا جو روڈز ہیں ان کے سائڈوں کو تھوڑا سا اس کی برائی کروا کے کہتے ہیں بھائی یہ آپ کا آئی وے، اور آئی وے کی حالت چلیں بھائی ٹھیک ہے، آئی وے موٹر وے کیوں نہیں بن سکتی؟ اتنے بڑے سی پیک چائنیز 3-4 بار ہم چائنا گئے تھے، انہوں نے وہ بھی کنسرن تھے کہ بھائی ہم دینا چاہتے ہیں، آپ اپنے گورنمنٹ سے بات کریں، وہ دینا نہیں چاہتے. ارلی ہارویسٹ کے نام سے، ارلی ہارویسٹ جو ہے نا آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، ارلی ہارویسٹ کہ آلریڈی جو ہے نا جو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں پہلے وہ فوائد لے لیں. یعنی جو روڈ پنجاب میں بنے ہوئے ہیں اس سے آپ مستفید ہو. ارلی ہارویسٹ اسکیمز کے تحت انہوں نے جو ہے نا سب سے پہلے ایک بار پھر وہیں پہ جو ہے نا جال بچھایا روڈوں موٹر ویز کا پنجاب. میں کہتا ہوں پنجاب میں 50,000 موٹر ویز بنایا، میں کوئی اعتراض نہیں ہے بلوچستان کو، لیکن ہمارے لیے ہمارا بھی تو حق ہے، ہمیں بھی تو کچھ ملنی چاہیے. آپ کی RCD روز کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ روزانہ وہاں بڑی بڑی ٹرالر چلتے ہیں، وہ چل نہیں پاتے. تو یہ تمام خرابیاں تھیں، یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ کم از کم آپ کو تو پتہ ہی ہے، لیکن یہ اپنے ہاں جو ہے نا ایک ضرورت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ بلوچستان کے مسئلے، پاکستان کے مسئلے دیگر آپ کے سامنے پیش کریں. اور اس میں بحث و تنقید سے میرے پارٹی کے دوستوں کے ساتھ میں کر چکا ہوں، ان سے میں سیکھ چکا ہوں بہت ساری چیزیں. مزید جو ہے نا اپنی باتیں میں لے کے جاؤں گا. جو بھی فورم ہوں گے اس فورم پہ ہم اسے کوشش کریں گے ریزالو کرنے کی. ہمیں تکلیف ضرور ہے، ہم ریڈیکل لوگ ہم ہیں نہیں، نہایتی با اخلاق انداز میں عملی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ہم کوئی جنگ و جدل والے لوگ ہیں نہیں. ہم اس طرح کے لوگ ہیں نہیں کہ جس سے جو ہے نا آپ کہیں کہ بھائی یہ فوری طور پہ اگر یہ عمل کرنے آپ کرنے نہیں دیں گے تو یہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کریں گے. نو وے. ڈیمانڈ ہم ضرور، یہ مجھے بنیادی آئینی حق ہے. میں جو ہے نا تقریر، تحریر، جلسے، جلوس، ریلیاں، سیمینار، سمپوزیم یہ میں کرتا چلا ہوں تاکہ اپنے لوگوں کو میں فیض پہنچا سکوں، فائدہ پہنچا سکوں. تو انہی باتوں کے ساتھ میرے خیال میں اگر کوئی پوائنٹ رہا ہے تو میرے دوست مجھے ضرور بتا دیں گے.
اور باقی جو ہے جتنی بھی جو ہے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کا میں ذاتی طور پر منشور بی ایس سی کچھ سننا بی ایس سی والوں کا مسئلہ ہے. اور بی ایس سی والے ابھی میرے سے ملاقات کر چکے ہیں. ان کی جو ہے پہلے 40% جو ہے نا الاؤنسز تھے, پھر 50 ہو گئے, پھر 75. اب فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے کے مطابق جیسے کہ ہمارے اتنے لوگ جو احتجاج پہ تھے اس وقت اسلام آباد میں کہ بھئی ہمیں آپ مہنگائی کے مطابق الاؤنسز دیں. نارمل ہے کہ مہنگائی کے مطابق اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ الاؤنسز دیں, وہ دے نہیں رہے. وہ کم از کم جو ہے نا میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ کتنے 2000 بندے وہاں پہ بلوچستان سے آئے تھے, باقی صوبوں سے آپ جو ہے نا سب کو ملا لیں تو 50,000 60,000 لوگوں کا اجتماع تھا اپنے الاؤنسز کے ساتھ. اور ان کے جو ہے نا بی آر سی والوں کے بھی الاؤنسز فریز کیا جا چکے ہیں. اسے ہم صوبائی اسمبلی میں انشاءاللہ پیش کریں گے, اس کے لیے قرارداد جائے گی وہاں پہ. اسے صوبائی اسمبلی کے توسط سے ہم کوشش کریں گے بی آر سی کے ہمارے دوستوں کو, ان کی جتنے بھی بی آر سی فقط یہاں پہ ہے نہیں, جیسے خزدار میں بھی ہے, رولائی میں بھی ہے, دیگر علاقوں میں بھی, تاکہ ان کی بنیادی ضروریات اور بنیادی جو اگر آپ جو ہے نا جوڈیشری کو 300% دیتے ہیں, کیڈٹ کالج کے جو ہے ملازمین کو 100% دیتے ہیں, تو بی آر سی والوں کو کیوں نہیں دیتے؟ ڈبل سٹینڈرڈ دگلی پالیسیاں یہی ہوتی ہے ہمارے ملک میں. اور جس میں کمزور پہلو ہماری صوبائی حکومت کی بھی ہے, اور صوبائی حکومت کی جو پیرلل کمپوننٹس ہیں, کمپوننٹس ان کے منسٹری لیول کے لوگ اور ایم پی ایز, ان میں اگر مطلب ضعف نہیں ہوتا, کمزوری نہیں ہوتے, وہ یقیناً اسے پاس کروا دیتے. تو میری ضرورت نہیں ہوتی کہ میں اسے جو ہے لے کے جاؤں یہاں پہ, پر اس کے لیے بھی ہم طرح احتجاج ہوں گے اور جدوجہد کریں گے. جی محترم, بہت مہربانی. بگیشتر نقطنی احوالن سربو کے ہاترا فالو اور لائک بکنت وش نیوز فیس بک پیجا اور سبسکرائب بکنت وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینل اور بجنت گھنٹی بٹنا.